اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولما فرغ عن تقسیم النہی اراد ان یبین۔ یہاں سے سبق نمبر 74 ہے نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نہی کی جو پیچھے تقسیم ہو چکی ہے قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ والی، تو اب یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی نہی قسم اول قبیح لعینہ پر محمول ہوگی اور کون سی نہی قبیح لغیرہ ثانی جو ہے اس کے اوپر محمول ہوگی۔ ہمیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا، کیا معیار ہوگا ہمارے پاس؟ تو اس بات کو یہاں بیان کرنے کے لیے یہ عبارت لائیں۔ تو دو قسم کے افعال ہیں، افعال حسیہ، افعال شرعیہ۔ افعال حسیہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور افعال شرعیہ آگے آ رہے ہیں۔ افعال حسیہ جو ہیں وہ ان کے لیے یوں سمجھیں قبیح لعینہ والی نہیں ہوگی، افعال شرعیہ وہ قبیح لغیرہ کے ساتھ اس کو آگے ملا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نہیں افعال حسیہ پر وارد ہوتی ہے وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوگی۔ افعال حسیہ پر وارد ہونے کا اس کے پر یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ افعال حسیہ پر جب نہیں آئی ہے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ گویا یہ افعال جو ہیں قبیح لعینہ ہی ہیں۔ افعال حسیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان افعال کی حرمت حسی ہو، حواس کے ذریعے سے یعنی وہ معلوم ہوئے ہوں، شریعت پر موقوف نہ ہوں، ایسے نہیں ہے، کیونکہ حرمت احکام میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں احکام کا ثبوت شریعت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کہ شریعت کے علاوہ کسی اور دلیل سے۔ تو لہٰذا افعال حسیہ سے مراد یہ ہوگا کہ افعال کے معانی جو ہیں وہ ورود شرع سے پہلے ہی سے ہوں اور ابھی تک اپنے حال پر باقی ہوں، یعنی شریعت کے آنے سے ان میں کوئی تغیر نہ ہو۔ وہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا تھا نا، قباحت پہلے سے پائی جاتی ہو، شریعت نے آ کر ان کو ظاہر کیا ہو اور ان کو واضح کیا ہو، اس پر احکام صادر کیا ہوں، جیسے قتل، زنا، شراب پینا، نشے میں آنا۔ ان کے جو معانی اور ماہیتیں ہیں یہ نزول تحریم سے پہلے بھی، شریعت کے آنے سے پہلے بھی اپنے حال پر اسی طرح تھے، یعنی قبیح تھے یہ، اور شریعت کے آنے کے بعد، تحریم کے آنے کے بعد بھی وہی ترتیب کہ شریعت نے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کیا، بس ان کی تحریم کو، ان کی حرمت کو، ان کی قباحت کو کھول کے واضح کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں بدکاری، زنا، نزول تحریم سے پہلے، ورود شرع سے پہلے بھی یہی قباحت تھی اس کے اندر، اور ورود شرع کے بعد بھی، نزول تحریم کے بعد بھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، وہ قباحت بعد میں بھی باقی رہی۔ کیوں؟ زنا کا معنی ہے شرمگاہ کا غیر محل میں داخل کرنا، غیر محل یعنی منکوحہ نہیں، مملوکہ نہیں، تو شرمگاہ کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ زنا کا معنی ہے مرد کا ایسے قبل میں وطی کرنا جو قبل ملک یمین اور ملک نکاح سے بھی، اور ملک یمین اور ملک نکاح کے شبہ سے بھی خالی ہو۔ ملک یمین کے شبہ سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ وطی کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے شاید کر رہا ہے کہ بیٹے کا مال انت و مالک لابی کا، تو بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو شاید میرا مال بھی ہے ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیٹے نے جب وطی کی تو باپ وطی نہیں کر سکتا۔ ملک نکاح کا شبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کر کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید نکاح ہو گیا، حالانکہ نکاح تو باطل ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے ہو گیا ہے، تو اب وہ نکاح کرتا ہے، تو یہ ملک نکاح کا شبہ ہے۔ بہرحال زنا کے جو معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے تھے وہ نزول تحریم، ورود شرع کے بعد بھی وہی رہے، شرع کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اسی طرح شرب خمر، شراب پینے کا معاملہ ہے، وہ بھی دیکھ لیں، ورود شرع سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہی ہے۔ بہرحال افعال حسیہ جو بھی ہیں نا، وہ نہیں وارد جو نہیں وارد ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ پہلے سے اس کے اندر قباحت موجود تھی اور شریعت نے آگے ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ افعال حسیہ ہوں
اور قبیح لعین ہی کہ نہ ہوں قبیح لغیر ہی ہوں. کب؟ جب ایک قرینہ اس کے اوپر کوئی قرینہ صارفہ پایا جائے گا، کوئی مانع پایا جائے گا قبیح لعین ہی لینے سے، تو پھر ہم قبیح لغیر ہی بھی لے سکتے ہیں اگرچہ افعال حسیہ ہوں. ٹھیک ہے. مثلا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وطی کرنا. یہ وطی ایک فعل حسی ہے نا، اور اپنی بیوی منکوحہ کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن افعال حسی فعل حسی ہونے کے باوجود یہ قبیح لغیری ہی ہے کہ اس میں قباحت غیر کی وجہ سے آئی ہے، حرام لغیری ہی ہے. اوکے. قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. تو اس لیے گویا حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جو وطی کا سلسلہ ہے وہ غیر کی وجہ سے قبیح لغیر ہی ہے، غیر کی وجہ سے، اذا گندگی کی وجہ سے، نجاست حیض کی وجہ سے وہ قبح پیدا ہوا ہے فعل حسی ہے. تو پتہ چلا کہ افعال حسیہ بھی ہوں، قرائن کے اعتبار سے ہم وہاں پر اس کو پھیر کے دوسری طرف بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.